اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وانزل له القرآن وجعله موعظۃ وشفاء وہدی ورحمۃ لذوی الایمان، اما بعد۔ خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے، خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے، اسی نے اپنے نطق خاص سے اس کو سنوارا ہے۔ یہ دستور خداوندی ہدایت کا مینارہ ہے، یہ دستور خداوندی ہدایت کا مینارہ ہے، کمی بیشی نہیں، اس میں مکمل 30 پارہ ہے۔ صدر عالی مقام اور سامعین اکرام، میری تقریر کا محور علامہ اقبال کا یہ شعر ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ حضرات، قرآن مجید کا نازل کرنے والا احکم الحاکمین، ذریعہ جبرائیل امین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، مہینہ مقدس ترین، رات ہزاروں مہینوں سے بہترین، سرزمین و بلد محترم امین۔ تو اس قرآن کے معلم و متعلم اور اس سے وابستگی اختیار کرنے والے کیوں نہ ہو عظیم و کریم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مسلمان کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، مسلمان کے لیے اس قرآن ہے سوغات لاسانی، یہی قانون یزدانی، سراب وصف رحمانی۔ عظمت قرآن کے علمبرداروں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کے انداز میں سمجھیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معجزے پیش کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے عالم کو کر کے آب کر دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی صدا نے آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں سے آگ برسائی، عصائے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بحر احمر کا لقمہ بنا دیا، دم عیسیٰ علیہ السلام نے جنم کے اندھوں کو بنا کر دیا۔ لیکن رحمت للعالمین کے معجزائے قرآن نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو نئی زندگی عطا کی، پتھر دلوں کو موم کر دیا، عقل کے اندھوں کو بنا کر دیا، کفار و مشرکین کو کفار و شرک کی ہلاکت سے بچا لیا، انسانوں کی زمینیں اللہ کے سامنے خم کرا کر ان کو انسانی زندگی کی قوت کے ہراستانے سے بے نیاز کر دیا، باطل پرستی کے طلسم کو توڑ دیا، بتوں کے ہیکل مسمار کر دیے، ستارہ پرستی کا چراغ گل کر دیا، انسانی جانوں کی قربانی موقوف کرا دی، دختر خوشی کی رسم کا خاتمہ کر دیا، مظلوم عورتوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا، غلاموں کو آزادی کا پروانہ بنایا، سسکتی اور بلکتی زخم پر مرہم رکھا، اور یہی پورے آزادی ہم سے مخاطب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آئیے تاریخ کے آئینے میں قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیے اور اس سے وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت پر غور فرمائیے۔ حضرات، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کی وابستگی پر غور فرمائیے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ مگر کل جو قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ راسخ کا درس دیتے تھے، آج وہ بدعقیدی کا شکار ہے۔ کل جن کی عبادتیں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر لیا کرتی تھی، آج وہ تعلق میں اللہ سے کھا لیے۔ کل جو حاکم تھے، آج وہ محکوم ہیں۔ کل جو سمندر میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے، آج وہ پانی سے ڈر رہے ہیں۔ کل جو ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، آج ہواؤں کی تھپیڑیں انہیں پھیر رہی ہیں۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اے مسلمانوں، ربانی قوت کا سرمایہ اب بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کی رحمت کی کنجی اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ادب کرو، اس کے اوراق کو کھولو، اس کے معنی کو سمجھو، اس کے حکموں کو مانو، پھر دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ میں اپنی تقریر چند کلمات کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔